صراط الصالحین جلد اول ترتیب و تالیف سید امیر خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ عین ذات حق تعالی ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ الہی تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر دم و ہر لحظہ بے حد و بے شمار لامحدود درود ہوں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی شان میں احادیث قدسی میں فرمان الہی ہے لولاک لما خلقت الافلاق۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیات، آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ دعوت فکر۔ معزز قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا تعلق مسلمانوں کے خواہ کسی بھی فرقہ سے ہو، آپ حنبلی ہیں یا مالکی، حنفی ہیں یا شافعی، جعفری ہیں یا غیر مقلد، اہل حدیث ہیں یا شیعہ، دیوبندی ہیں یا بریلوی، نجدی ہیں یا وہابی، آپ جو کچھ بھی ہیں اور آپ کے عقائد و نظریات جیسے بھی ہیں، آپ کہلواتے تو مسلمان ہیں، اور اس حیثیت سے قرآن مجید کو بلا شک و شبہ کلام الہی مانتے ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و اسلام کی شرح و تفسیر مانتے ہیں۔ اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین طرز حیات قرار دیتے ہیں اور اپنی اپنی معلومات کے مطابق اسے اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فرض ہونے میں آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور حتی الوسع ان کی ادائیگی کر کے فخر و انبساط محسوس کرتے ہیں کہ آپ انہیں باعث نجات سمجھتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نماز کے بارے میں فرمان حق تعالی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ روزے کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الصوم جنۃ، یعنی روزہ تمام گناہوں کی ڈھال ہے۔ حب دنیا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حب دنیا راس و کل خطیئات، یعنی حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ برائیوں کی اس جڑ کو اکھیڑنے کے لیے ہی تو زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ دل سے بخل کی نجاست دور کر کے سخاوت کی طرف راغب کرتی ہے، جس سے حب دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حج کائنات کی ہر چیز سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، اور مرنے سے پہلے مر کر بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا عملی نمونہ ہے، کیونکہ بندہ جب احرام باندھتا ہے تو گویا وہ مر گیا ہے اور اس نے کفن پہن لیا ہے، اب دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اور وہ بارگاہ رب العالمین میں یہ اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی میں حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں اور بادشاہی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر جب وہ قربانی کرتا ہے اور جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے تو گویا اپنے نفس کو ذبح کرتا ہے اور نفس سے چھٹکارا حاصل کر کے پوری یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ بارگاہ حق میں حاضر ہوتا ہے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد آپ جھوٹ بولنے سے باز آ گئے ہیں
یا حرام کھانے، رشوت لینے، سود کھانے، چغلی کھانے، غیبت و گلہ گوئی کرنے، نظر بازی، زنا اور بدگوئی سے رک گئے ہیں؟ آپ جو نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، اہل زکوٰۃ بھی ہیں اور حاجی بھی ہیں، تو کیا آپ لالچ، طمع، ہوا، ہوس، حسد، بغض، کینہ، غرور، تکبر، غصہ، شہوت اور حب دنیا جیسے خصائل رذیلہ سے پاک ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ سوچیں کہ جو اعمال صالح آپ کو یہاں فائدہ نہیں دے رہے وہ قیامت کے دن آپ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے، اور آپ نے ان بے ثمر اعمال پر بھروسہ کیوں کر رکھا ہے؟ آپ کو اپنے اعمال کی بے ثمری پر غور کرنا چاہیے اور اس بنیادی خامی کو تلاش کرنا چاہیے کہ جس نے آپ کے اعمال کو باطل کر رکھا ہے، اور جب وہ خامی تلاش کر لیں تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اعمال باہر آور ہو سکیں۔ اندھی تقلید کو چھوڑیں اور اہل بصیرت گروہ میں شامل ہو کر بصیرت حاصل کریں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اطاعت کرو اس کی جو تم میں صاحب امر ہو۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر اولیاء اللہ سے پوچھ لیا کرو کہ یہ وہ باخبر لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے خوف و غم سے آزاد کر رکھا ہے۔ چنانچہ فرمان حق تعالیٰ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اولیاء اللہ ہو ہر قسم کے خوف و غم سے آزاد ہیں۔ چنانچہ اولیاء اللہ ہو کہ سردار سیدنا غوث سمدانی غوث محی الدین شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اعمال کی بے ثمری کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، من لم یعرفہ کیف یعبدہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہی نہیں وہ اس کی عبادت کیوں کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہماری عبادات کی بے ثمری کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں، اس لیے نہ تو ہم اس سے ڈرتے ہیں اور نہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس عمل میں تقویٰ، توکل اور حب الہی شامل نہ ہو وہ عبادت کیوں کہلا سکتی ہے؟ گویا ہماری عبادات کی خامی صرف اور صرف معرفت الہی اور معرفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقدان ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے رجوع کریں اور ان سے معرفت الہیہ کے رموز سیکھیں تاکہ ہم عبادات کے محض اور روح تک رسائی حاصل کر کے ظاہر و باطن کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اصلاحی جماعت اولیاء اللہ کی تعلیمات کے ذریعے نفس، اعمال، کردار اور عبادات کی اصلاح کے لیے کوشاں ہے۔ آئیے اس جماعت میں شامل ہو کر معراج انسانیت تک پہنچیں۔ اب ہم اولیاء اللہ کے سلطان یعنی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایت ہی مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں کہ اصلاحی جماعت کا تربیتی نصاب زیادہ تر انہی کی تصانیف سے تیار کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 1039 ہجری میں شورکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شورکوٹ پنجاب کے ضلع جھنگ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد بازید رحمۃ اللہ علیہ ایک صالح، حافظ قرآن اور فقیہ شخص تھے اور مغلیہ خاندان کے فرما روا شاہ جہان کے دور میں قلعہ شور کے قلعہ دار تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین میں سے تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نسب کے لحاظ سے عوان ہیں اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو الہامی طور پر بتا دیا گیا تھا کہ ان قریب آپ کے بطن سے ایک ولی کامل پیدا ہوگا جو تمام روئے زمین کو اپنے انوار فیضان اور اسرار و عرفان سے بھر دے گا۔ ان کا نام باہو رکھنا، چنانچہ مائی صاحبہ نے آپ کا نام باہو ہی رکھا۔ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے اور آپ کے ابتدائی بچپن ہی سے آپ کا فیض جاری ہو گیا تھا۔
جو غیر مسلم آپ کے چہرہ پر انوار پر نظر ڈالتا وہ فوراً کلمہ طیب پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ کی اس کرامت سے غیر مسلم اتنے پریشان ہوئے کہ ان کے سرکردہ آدمی وفد کی شکل میں آپ کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر ملتمس ہوئے کہ جب بھی اس بچے کو گھر سے باہر نکالنا ہو تو پہلے اعلان کر دیا جائے تاکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ رہا کریں اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہونے سے بچ جائیں۔ آپ کو باطن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست بیعت فرمایا۔ اپنی کتاب امیر الکنین میں آپ فرماتے ہیں کہ عرصہ 30 سال تک میں مرشد کامل کی تلاش میں پھرتا رہا لیکن مجھے اپنے مطلب کا مرشد نہ مل سکا۔ آخر ایک مرتبہ اس فقیر کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باطن میں ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دست بیعت فرما کر تعلیم و تلقین فرمائی اور حکم فرمایا کہ اے باہو خلق خدا کی باطن میں امداد کیا کرو۔ بعد ازاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حضرت پیر دستگیر محبوب سبحانی شاہ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے سپرد کر کے فرمایا کہ یہ فقیر باہو ہمارا نوری حضوری فرزند ہے، اس کو آپ بھی باطنی تلقین و ارشاد سے نوازیں۔ چنانچہ حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے باطنی فیض سے آپ کو مالا مال فرمایا۔ اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں شاہ سوارے کرد چوں بر من نگاہ از ازل تا ابد می پویم برا۔ جب شاہ سفارے فقر نے مجھ پر نگاہ کرم ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ بعدہ حضرت غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ نے ظاہری بیعت دہلی کے شیخ پیر عبد الرحمن قادری حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں کہ دست مبارک پر کی۔ حضور پیر عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک دہلی میں ہے۔ سلطان العارفین حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ و شان وہم و گمان سے باہر ہے۔ رسالہ روحی شریف میں آپ فرماتے ہیں دست بیعت کردہ مارا مصطفیٰ خواند است فرزند مارا مجتبیٰ شد اجازت باہو را از مصطفیٰ خلق راہ تلقین بکن بہرے از خدا۔ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست بیعت فرمایا اور انہوں نے مجھے اپنا نوری حضوری فرزند قرار دیا۔ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی کہ میں خلق خدا کو تلقین کروں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اپنا فرزند بنایا ہے، اس لیے فقر کی مجھ پر انتہا ہو گئی۔ آپ نے مروجہ ظاہری علم حاصل نہیں کیا کیونکہ اوائل عمری ہی میں آپ واردات غیبی اور فتوحات لا ریبی میں مستغرق رہے، جس کی وجہ سے آپ کو ظاہری علوم کی تحصیل کی فرصت نہ ملی۔ آپ فرماتے ہیں اگرچہ ظاہری علم میں نے حاصل نہیں کیا تاہم علم باطن حاصل کر کے میں پاک و طاہر ہو گیا ہوں، اس لیے جملہ علوم بذریعہ انعکاس میرے دل میں سما گئے ہیں۔ ہمیں مکاشفات اور تجلیات انوار ذاتی کے سبب علم ظاہری کے حصول کا موقع نہیں ملا اور نہ ہمیں ظاہری ورد وظائف کی فرصت ملی ہے، کیونکہ ازل سے ابد تک ہر وقت اور ہر لمحہ توحید کے دریائے ظرف میں مستغرق رہے ہیں۔ اس قدر استغراق کے باوجود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اس طرح ثابت قدم رہے کہ زندگی بھر آپ سے ایک مستحب بھی فوت نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ہر مراتب از شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم۔ میں نے شریعت پر عمل پیرا ہو کر ہر مرتبہ حاصل کیا ہے اور اپنا پیشوا اور راہبر شریعت کو بنایا ہے۔
آپ نے 140 کے قریب کتب تصریف فرمائی ہیں اور ان سب کتب میں طالبان حق کے لیے 3 باتوں کی کثرت سے تاکید فرمائی ہے: گمنامی و خمول، ترک دنیا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیام و استقامت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام باطنی درجات حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اشغال پر زور دیا ہے: نمبر 1، تصور اسم اللہ ذات۔ نمبر 2، تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3، کلمہ طیب کا ذکر۔ نمبر 4، دعوت قبول بذریعہ آیات قرآنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان اشغال سے طالب پر 2 ایسے انتہائی مقام کھول جاتے ہیں کہ ان سے بلند تر مقام باطن میں اور کوئی نہیں ہے، یعنی نمبر 1، مشاہدہ ذات حق تعالی۔ نمبر 2، دائمی حضوری مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی مشہور کتاب نور الہدا میں آپ فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے خاص فضل و کرم سے مرشدی کے کامل و مکمل و اکمل و جامع نور الہدا مراتب سے خلق کی راہبری کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اگر طالب مولا صادق ہے اور مشتاق دیدار حق تعالیٰ ہے تو فقیر باہو کو ایک ہی توجہ سے اسے واصل باللہ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ رسالہ روحی شریف میں آپ فرماتے ہیں، ہر کے طالب حق بود من حاضرم، از ابتدا تا انتہا یک دم برم، طالب بیا طالب بیا طالب بیا، تارسانم روز اول با خدا۔ جو شخص طالب حق تعالیٰ ہے وہ میرے پاس آ جائے، میں اسے ایک ہی دم میں ابتدا سے انتہا تک پہنچا دوں گا۔ اے طالب حق آ جا، اے طالب حق آ جا، اے طالب حق آ جا، تاکہ پہلے ہی روز میں تجھے واصل باللہ کر دوں۔ امیر الکونین نامی اپنی ایک کتب میں آپ فرماتے ہیں، اے عزیز، واضح ہو کہ سچائی سے نجات اور جھوٹ سے ہلاکت حاصل ہوتی ہے، اس لیے فقیر باہو جو کچھ کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا فرمایا اور مجھے ازلی قوت سے تخلیق کیا، اسی روز ہی سے اپنے کرم اور فیض سے مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اس دن سے لے کر آج تک ہر دم، ہر ساتھ، ہر لحظہ اور ہر لمحہ میں دیدار الہی میں مستغرق ہوں۔ اگرچہ دنیا میں عوام کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، لیکن باطن میں مشرف بادیدار رہتا ہوں۔ قبر میں بھی محو دیدار رہوں گا، قیامت اور بہشت میں بھی مشرف بادیدار رہوں گا۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سادات میری سلب سے پیدا کیے گئے ہیں، علماء میرے سینے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فقراء اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ میں علم دیدار الہی کا عالم ہوں، مجھے نور ہی نور دکھائی دیتا ہے، مجھے علم دیدار کے سوا اور کوئی علم، ذکر، فکر اور مراقبہ معلوم نہیں، اور نہ میں پڑھتا ہوں اور نہ ہی کرتا ہوں، کیونکہ تمام علوم علم دیدار کی خاطر ہیں جو مجھے حاصل ہے۔ جہاں دیدار الہی ہے وہاں نہ صبح ہے نہ شام ہے، نہ منزل ہے نہ مقام ہے، بے مثل و بے مثال ذات لاہوت لامکان کے اندر اس میں اللہ ذات سے انوار تجلیات کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ اس نور میں دیدار و لقاء نظر آتا ہے۔ یہ مراتب اس فقیر کے ہیں جو موتو قبلہ ان تموتو کا مصداق ہے۔ میں دیدار کا علم جانتا ہوں اور پڑھتا ہوں، مجھے یہ مراتب جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پنجتن پاک رضی اللہ تعالی عنہم کی رفاقت سے نصیب ہوئے ہیں۔ آپ کا طریقہ سروری قادری ہے۔ اس طریقے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مرشد کامل طالب صادق کو ایک ہی نگاہ میں اور ایک ہی توجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر کر دیتا ہے اور ذات حق کے مشاہدے میں ایک ہی توجہ سے ناظر کر دیتا ہے۔
اس پاک و طیب طریقے میں رنج، ریاضت، چلا کشی، حبس دم، ابتدائی سلوک اور ذکر و فکر کی الجھنیں ہرگز نہیں ہیں۔ یہ طریقہ ظاہری درویشانہ لباس اور رنگ ڈھنگ سے پاک ہے اور ہر قسم کے مشائخانہ طور طریقوں مثلاً عصا و تسبیح و جبہ و دستار وغیرہ سے بیزار ہے۔ آپ نے 63 برس کی عمر پائی اور یکم جمادی الثانی 1102 ہجری کو انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک تحصیل شورکوٹ کے قصبہ گڑھ مہاراجہ کے نزدیک دریائے چناب کے غربی کنارے پر ایک گاؤں میں واقع ہے۔ یہ گاؤں آپ ہی کے اسم مبارک پر موضع سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو ہوتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شادیاں کیں اور آپ کے 8 صاحبزادے ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت سلطان نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 حضرت سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 حضرت سلطان لطیف محمد رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 4 حضرت سلطان صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 5 حضرت سلطان اسحاق محمد رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 6 حضرت سلطان فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 7 حضرت سلطان شریف محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر 8 حضرت سلطان حیات محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔